رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 8ویں مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور کا ذکر ساری مخلوق کرتی ہے، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب حضور کے صدقے میں ہے، حضور کی وجہ سے ہے، حضور کے صدقے میں ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، زبان میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب حضور کے صدقے میں ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے دنوں میں منا کی گھاٹی میں جا کر کے باہر سے آنے والے حاجیوں کو تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، اور ایک خدا کی ذات کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کوشش اور اس محنت سے بفضلہ تعالی اسلام مکہ سے مدینہ پہنچ گیا۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ محبوب اب تمہیں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ تو خدا کا حکم جب ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مدینہ شریف جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ حضور نے صحابہ کو عام اجازت دے دی کہ جو بھی اپنی جان و مال عزت و آبرو کو بچانا چاہتا ہے وہ مدینے میں جا کر کے رہنا چالو کر دے اور وہاں ہجرت کر جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ چلے جائیں، تو سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ یہ جان لیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ و رسول کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اس جگہ چلے جانا جہاں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہو۔ تو سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ لیکن جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی۔ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی یہاں سے چلا جائے اور اپنا ایمان بچائے، وہ تو چاہتے تھے یہیں رہیں اور گھٹ گھٹ کر مریں، ہم ان پر ظلم و ستم کرتے رہیں اور وہ ہمارے مقابلے میں کچھ نہ کہیں۔ تو جب
وہ مدینہ جانے لگے صحابہ کرام کی جماعت، تو کافروں کو یہ بات ناگوار گزری، وہ روک ٹوک شروع کر دی اور لوگوں کو روکنے لگے، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، چھپ چھپ کر کے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے، صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے، جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس وجہ سے وہ مجبور تھے، اس وجہ سے وہ اس وقت مدینہ نہیں گئے، یا وہ لوگ جو کافروں کی قید میں تھے تو قید میں ہونے کی وجہ سے وہ مدینہ نہ جا پائے، لیکن اکثر لوگ جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے۔ ابھی جب صحابہ جا رہے تھے تب حضور کو ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، تو حضور وہیں پہ رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا، حضور نے ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ لیا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں اور مددگاروں کی فوج لے کر کے مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ انہیں یہ خطرہ محسوس تھا کہ کہیں یہ بھی مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں سے لمبی چوڑی فوج لے کر کے آئیں اور مکہ والوں پر حملہ کر دیں، تو انہیں یہ ڈر ہوتا تھا۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ یعنی پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانش مند اور عقل مند اور بااثر شخص نہیں تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ یعنی ان کافروں نے منصوبہ بندی کی، ایک میٹنگ کی کہ ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں، یعنی اسلام کو پھیلنے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی اور اس میں بڑے بڑے عقل مندوں کو بلایا، بااثر لوگوں کو، مالداروں کو، عقل مندوں کو بلایا، اور وہاں پر مشورہ کیا ہوا۔ تو یہاں پہ جو مشورہ ہونے والا تھا وہ حضور کو قتل کے بارے میں، کہ حضور کو کیسے قتل کیا جائے، کیسے ان کو ختم کیا جائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس میٹنگ میں ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر ابن مطعم، نضر ابن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن جزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ خاص طور پر شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا تھا۔ اس میٹنگ میں شیطان بھی شامل ہو گیا تھا، کمبل اوڑھ کر کے آیا تھا اور ایک بزرگ کی شکل و صورت میں آیا تھا۔ جب یہ نیا آدمی، ظاہر بات ہے کوئی نیا آدمی آ جائے تو اس کے بارے میں سب کی نگاہیں اس پہ ٹکی رہتی ہیں، تو سرداران قریش کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں یہ بوڑھا شخص جب داخل ہوا تو قریش کے سرداروں نے اس سے نام و نسب پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ شیطان بولا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں نجد کا شیخ ہوں، شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ اس نے کہا کہ میں اس میٹنگ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنی رائے بھی تمہارے اندر پیش کر دوں، تمہیں منظور ہو تو سن لینا، اگر نہ منظور ہو تو رد کر دینا۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا۔ اب بتاؤ، جس میٹنگ میں شیطان خود شامل ہو جائے اس میٹنگ میں پروگرام کیا بنتا ہوگا، وہ پروگرام کیا بنتا ہوگا؟ تو اس میں اس کو بھی شامل کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی، میٹنگ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور کا معاملہ پیش ہوا
حضور کے بارے میں بات چلی تو سب سے پہلے ابو البختری نے یہ رائے اور یہ مشورہ دیا کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ ابو البختری نے کیا مشورہ دیا کہ حضور کو کسی بند کوٹھری میں قید کر دیا جائے اور ایک سوراخ سے ان کو کھانا پانی دے دیا جائے، اس طرح وہ جب لوگوں کے درمیان گھومیں گے نہیں تو ان کا اسلام پھیلے گا نہیں اور اسلام جہاں تک ہے وہیں پر رہ جائے گا۔ لیکن اس کی رائے کو شیخ نجد کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ایسی رائے دیتا ہے تو شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں، یہ مشورہ اچھا نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ شیطان کو بھی معلوم تھا کہ اگر قید کر دیا تو انجام کیا ہوگا، کہ حضور کے جو چاہنے والے ہیں وہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن حضور کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مشورہ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ حضور کو مکہ سے نکال دو۔ اس نے کیا مشورہ دیا؟ حضور کو مکے سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر کے رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ جب وہ دوسرے شہر چلے جائیں گے تو ہمارے شہر والوں کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر شیخ نجد یعنی اسی شیطان نے کہا، بگڑ کر کے کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہے۔ اس مشورے پہ کہا تمہاری اس مشورے پر لعنت ہے کہ تم ایسا مشورہ دیتے ہو۔ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے؟ شیخ نجد کیا کہتا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے؟ حضور جب بات بولتے ہیں تو سامنے والے پر کیسے اثر کر جاتی ہے اور ان کی تاثیر ایسی ہے جو دل کو چھو لیا کرتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کر قبائل عرب کو اپنا تابع و فرما بردار بنا لیں گے۔ شیطان سب جانتا تھا کہ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، تو کہنے لگا یہ مشورہ بھی برابر نہیں ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ان کو دوسرے شہر بھیج دیں۔ دوسرے شہر میں جب وہ قرآن سنائیں گے تو سب ان کے دیوانے ہوتے چلے جائیں گے، اس طرح ان کی ایک فوج تیار ہو جائے گی۔ جب فوج تیار ہو جائے گی تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کے تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو گے، کچھ بنائے نہ بنے گے۔ شیطان نے کہا کہ پھر ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، پھر تمہیں غلام بن کر ہی زندگی گزارنی پڑے گی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم انہیں کسی اور شہر میں بھیج دیں۔ اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو، ان کو دوسرے شہر میں بھیجنے کی تو بات ہی نہ کرو۔ اب اس کے بعد سب سے بڑا جاہل جسے حضور نے ابو جہل کا لقب دے دیا، اصل میں اس کا نام پہلے ابو الحکم تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو الحکم، یعنی حکمت والا۔ جب بھی یہ کوئی بات کرتا تھا تو اس میں بہت حکمت ہوا کرتی تھی، بہت دور اندیشی ہوا کرتی تھی، لیکن جب اس نے حضور کی معراج کی بات کو نہیں مانا تو حضور نے اسے ابو جہل کا لقب دے دیا، یعنی جاہل، جہالت والا، جاہلوں کا باپ، جہالت والا، نہ جاننے والا۔ تو یہ نام ایسا مشہور ہو گیا کہ اس کا اصلی نام لوگوں نے بلا ہی دیا۔ تو اب اس نے کیا مشورہ دیا؟ ابو جہل نے، ابو جہل بولا کہ صاحبو سنو، میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجا ہوگا، ایسا مشورہ کسی کے دماغ میں نہیں آیا ہوگا، وہ مشورہ میرے پاس ہے۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہیے وہ کیا ہے؟ تو
تو ابو جہل نے کہا میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر، ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب لوگ ایک بار میں ہی حضور پر حملہ کر کے ان کو قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے یعنی جب ہم ایسا کریں گے تو تمام یہ جرم جو ہے تمام قبیلوں کے اوپر آئے گا۔ ایک قبیلہ ہو تو اس سے نپٹ لیا جائے، لیکن جب سارے قبیلوں کے ایک ایک شخص بھی بہادر لوگ ہوں گے تو قریش کے لوگ بنو ہاشم جو ہیں ان سارے قبیلے والوں سے لڑنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ جب لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی تب کیا کریں گے؟ تب کہیں گے کہ اچھا چلو جان کی قیمت ادا کر دو، تو ہم لوگ سب مل کر کے جان کی قیمت ادا کر دیں گے، اس طرح اس جرم سے ہم بچ جائیں گے۔ تو جب شیطان یا ابو جہل نے یہ مشورہ دیا تو شیطان اس سے بڑا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر کے شیخ نجد مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ رائے بالکل درست ہے، یہ رائے یہ مشورہ بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا، یعنی یہ مشورہ ہو گیا کہ اب حضور کو اس طریقے سے قتل کیا جائے۔ مجلس شورا برخاست ہو گئی، میٹنگ ختم ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک ارادہ لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر یہ لوگ اپنی میٹنگ کر کے اپنے اپنے گھر گئے، ادھر اللہ نے آیت نازل فرما کر اپنے حبیب کو آگاہ فرما دیا، اپنے حبیب کو بتا دیا اے حبیب اس میٹنگ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہے اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرما دی اور ارشاد فرما دیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے اور میٹنگ میں بات چیت کرتے تھے، کیا بات کرتے تھے؟ یہ باتیں کرتے تھے، کسی نے کہا کہ ان کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، یعنی وہ اپنی چال چلتے تھے، لیکن اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ کا راز جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا جو راز ہے اس راز کے سامنے سارے میٹنگ کیا ہو جائیں گی؟ فیل ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں حضور کو بتا دی آیت پاک کے ذریعے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے آگے آپ سنیں گے کہ اللہ نے وہ کیا خفیہ تدبیر فرمائی تھے جس سے حضور بچ گئے اور ان کا کوئی بھی داؤ پیچ کام نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کفار حضور کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے اور کہا اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضرت جبریل نے کہہ دیا آ کر کے یا رسول اللہ آج آپ کو اپنے بستر پر نہیں سونا ہے بلکہ آج آپ کو ہجرت کر جانا ہے، آپ ہجرت کر کے تشریف لے جائیے، مدینہ چلے جائیے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو۔ حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اے ابوبکر اپنے گھر والوں کو سب کو الگ کر دو، مجھے تم سے کچھ مشورہ کرنا ہے، کچھ بات چیت کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں،
یا رسول اللہ اس گھر میں آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے سوا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضور سے ہو چکی تھی جب حضور ہجرت فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، اب اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اب یہاں نہ رہوں بلکہ مدینہ چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور فرما لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی، کیونکہ حضور نے ابو بکر سے پہلے ہی فرما دیا تھا ابو بکر تیار رہنا، کبھی بھی اللہ کا حکم آ سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر پہلے ہی سے تیار تھے، 2 اونٹنیاں 4 مہینے سے تیار کر کے رکھی تھی تاکہ ایک پر ابو بکر سوار ہوں اور ایک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کر کے ببول کی پتی، باوڑ کا جو پتی آتی ہے وہ کھلا کھلا کر کے اونٹنیوں کو تیار کر رکھا تھا تاکہ یہ ہجرت کے وقت سواری کے کام میں آئیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول تو ہے مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اونٹنی مجھے قبول ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کی بات کو ماننا پڑا اور انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء نے سامان سفر کو درست کیا، سامان سفر کو صحیح کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھ دیا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے، یہ وہ عزت اور یہ ان کی یہ عزت و تعریف ہے، شرف ہے ان کے لیے جن کے بنا پر ان کو یعنی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماء کو حضرت بی بی اسماء کو 2 پٹے والی یعنی انہوں نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے توشہ دان باندھا تھا اور ایک سے مشک کا منہ باندھا تھا، تو اس شرف اور اس عزت کی وجہ سے حضرت اسماء کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹے والے کا معزز لقب دیا گیا اور اس سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن اریقت تھا، وہ جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ ایک کافر تھا جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، تو یہ شخص جو تھا یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا، یعنی راستے اسے بہت معلوم تھے۔ ایک جگہ جانا ہو تو اسے ایک راستے کے علاوہ کئی راستے اسے یاد تھے، یعنی کئی جگہوں سے وہ جا سکتا تھا، نئے نئے راستوں سے بھی وہ جا سکتا تھا، راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آج کے دور میں راستوں کا ماہر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو موبائل میں ایسا سسٹم ڈال دیا کہ آپ کو جہاں بھی جانا ہو وہاں کا لوکیشن سرچ کیجئے اور اوکے دبائیے تو آپ کو جتنے راستے ہوں گے سارے راستے وہ موبائل ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں سے جانا ہے، کہاں سے لیفٹ ٹرن لینا ہے، کہاں سے رائٹ ٹرن لینا ہے، کہاں پہ چوکڑی آنے والی ہے، کہاں سے کس جگہ کو پاس کر کے جانا ہے، سب وہ اس کے اندر بتا دیتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے یہ سارے معاملات نہیں تھے۔ آج یہ ٹیکنالوجی ہے جو جس پہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو عبداللہ بن اریقت تھا یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا اور راستے بتایا کرتا تھا۔ چنانچہ
حضور نے اس کو اجرت پر یعنی قیمت دے کر کے اس کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ دونوں اونٹنیاں لو اور ان دونوں اونٹنیوں کو 3 دن کے بعد 3 راتوں کے بعد ان دونوں اونٹنیوں کو غار ثور پر تمہیں پہنچانا ہے۔ یہ دونوں اونٹنیاں کہاں لانی ہے؟ غار ثور پر پہنچا دینا ہے۔ اور جب یہ سارا انتظام ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے، اور کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق، کافروں نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا، حضور کے گھر کو گھیر لیا اور انتظام کرنے لگے کہ حضور سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، حضور سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ نبی سوتے نہیں، ان کی آنکھیں سویا کرتے ہیں، وہ نہیں سوتے، ان کا دل بیدار رہا کرتا ہے۔ یہاں سونے کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو حضور کہاں سونے والے ہیں۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی مرتضیٰ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، حضور کے گھر میں حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور کے پاس امانت رکھتے تھے، دشمنی بھی رکھتے تھے لیکن اپنی قیمتی سامان کو امانت کے طور پر رکھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ امین ہیں، یہ امانت والے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ خیانت نہیں کرتے، اس لیے وہ لوگ اپنے مال و سامان کو حضور کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں موجود تھیں، جس وقت حضور کو ہجرت کرنا تھا اس دن بھی حضور کے پاس بہت ساری امانتیں موجود تھیں۔ اب حضور اگر چلے جائیں گے تو امانت کون دے گا ان کو؟ اگر امانت ان تک نہیں پہنچے گی تو بعد میں یہ الزام لگائیں گے کہ ہاں ابھی تک تو اچھے تھے لیکن اب خیانت کر گئے، اب دھوکہ دے کر کے چلے گئے۔ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی آج تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے، اے علی آج تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے۔ حضرت علی سے فرمایا، اے علی یہ سبز رنگ کی چادر لو، یہ ہرے رنگ کی چادر لو اور اس چادر کو اوڑھ کر میرے بستر پہ سو جاؤ، اور سنو میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے علی سو جاؤ اور صبح اٹھ کر کے یہ جتنی بھی امانتیں ہیں یہ ساری امانتیں سارے لوگوں کو دے کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اس بات پہ غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں اس دن میں ایسا سویا کہ ایسی میٹھی نیند مجھے کبھی آئی ہی نہیں۔ کہا کیسے سوئے؟ کافر گھر کے باہر کھڑے ہوں قتل کرنے کے لیے اور تم میٹھی نیند سوئے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، اور دن جب میں سوتا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ میری روح کب نکل جائے گی، میرا کب انتقال ہو جائے گا، کب کون مجھ پہ حملہ کر دے گا، صبح ہوگی بھی کہ یا نہیں ہوگی، لیکن آج تو رسول مختار نے ضمانت دے دی ہے، آج تو ضمانت دی ہے، علی تمہیں سونا ہے اور صبح اٹھ کر کے امانت دے کر کے مدینہ آنا ہے۔ تو جب حضور نے کہہ دیا ہے تو اب مجھے کوئی بھی کوئی تکلیف پہنچا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کہ حضور نے جو فرمایا، اور عقیدہ دیکھو کتنا مضبوط کہ حضور نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، اب اس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ذرا بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کا فرمان جو ہے یہ آخری فرمان ہوتا ہے، حضور جو فرما دیں وہی اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے، کیونکہ حضور وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا محبوب خود سے کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ جب اسے اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، وہی کہا کرتا ہے۔ تو
دنیا کے سارے معاملات ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا، زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بستر جو کانٹوں کا بچھونا تھا، آج جو یہ کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کے لیے یہ پھولوں کی سیج بن گیا۔ کانٹوں کا بچھونا پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ بستر پر صبح تک آرام سے میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اسی کارنامے پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی اپنے اس کارنامے پر زندگی بھر فخر کیا کرتے تھے کہ میں نے ایسی نیند لی ہے، میں ایسا سویا ہوں۔ فرماتے ہیں وقیت بنفسی خیر من وتی السرا ومن طاف بالبیت العتیق بالحجر، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی ہے جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَرَسُولُ إِلَٰهٍ خَافَ أَن يَمْكُرُوا بِهِ فَنَجَّاهُ ذُو الطَّوْلِ الْإِلَٰهُ مِنَ الْمَكْرِ، رسول خدا کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چلیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا، ان کے مکر و فریب سے اللہ نے بچا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ ادھر حضرت علی کو سلا دیا، یہاں کافروں کی جماعت موجود ہے گھر کے باہر، لیکن حضور نے اپنی مٹھی میں ایک مٹھی خاک لی، مٹی لی، اور اس پر سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں تلاوتیں فرمائی، اور اس پر دم کیا، اس دھول پر دم کیا۔ دم کرنے کے بعد ان کافروں کے اوپر پھینک دیا، کافروں کے اوپر پھینک دیا۔ تو کیا ہوا؟ جب حضور کاشانِ نبوت سے آیتیں پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے تو محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے مجمع سے صاف نکل گئے۔ حضور نہ کسی کو نظر نہ آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ اتنے سارے لوگوں میں سے کسی نے حضور کو دیکھا بھی نہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں، حضور ان کے بیچ میں سے نکل گئے، خاک ڈال کر کے بیچ سے نکل گئے۔ اب ان کو پتہ کیسے چلا؟ وہی شیطان جو دور کھڑا ہے، سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو محمد کا انتظار کر رہے ہیں، نکلے تو انہیں قتل کر دے۔ تو اس شخص نے کہا تم انتظار ہی کرتے رہ جاؤ گے، وہ تو نکل کے چلے بھی گئے اور تمہارے سروں پہ مٹی بھی ڈال کر کے گئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو جب ان لوگوں نے اپنے سر پہ ہاتھ لگائے تو حقیقت میں مٹی موجود تھی، لیکن حضور ان کو نظر آئے نہیں، حضور وہاں سے صاف نکل کر کے چلے گئے۔ چنانچہ اس نے یہ ساری باتیں کی تو ان لوگوں نے جب اپنے سروں کو دیکھا تو اس پر دھول اور مٹی موجود تھی۔ رحمت عالم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حجورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، بات چیت ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ پر آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور کے پائے نازک بھی زخمی ہو گئے ہیں، چلتے چلتے حضور کے پیروں میں زخم ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کے حق میں یہ عزت اور بلندی شرافت تھی
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور میں پہنچ گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے حضرت ابوبکر صدیق، جن کے کاندھے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تمہیں ذرا یاد ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن جب نازل کرنا چاہا تھا، پہاڑوں سے کہا، آسمان سے کہا قبول کر لو، لیکن سب نے انکار کر دیا تھا۔ حضور نے اس قرآن کو اپنے سینے پر لیا تو یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان و شوکت ہے۔ یہ حضور کے صدقے میں ابو بکر کے لیے یہ شان و شوکت ہے کہ اللہ کے محبوب نے قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا اور آج ابو بکر نے بار نبوت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے اور کسی کے حق میں یہ خصوصیت نہیں آئی۔ تو یہی ساری خصوصیت تو ہیں، یہی ساری نیکیاں تو ہیں جس کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے، ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو لیکن مجھے وہ ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ اور حضرت عمر کی نیکیاں ہے کتنی؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکی ہو؟ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکی ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ہاں عائشہ، وہ عمر کی ذات ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ تو حضرت عائشہ کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا، کہنے لگی، یا رسول اللہ جب حضرت عمر کی اتنی ساری نیکیاں ہیں تو کیا میرے والد ابو بکر کی نیکیاں نہیں ہیں اتنی ساری؟ تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ جتنی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر حضرت عمر کی ہیں، اس میں حضرت ابو بکر کی ایک ہی نیکی ان ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ یہی ایک نیکی تھی، یہ غار ثور والی نیکی، کندھے پہ اٹھانا اور حضور کا اپنے گود میں لے کر کے سانپ کے ڈنک کو برداشت کرنا، یہ ایک نیکیاں جو ہیں حضرت عمر اس کے بارے میں زندگی بھر کہا کرتے تھے، ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو لیکن وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دو۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ بار نبوت کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے خاردار وادیوں اور نوکیلے پتھروں سے گزر کر کے غار ثور میں پہنچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی۔ جب غار پر پہنچے، گفا کے پاس پہنچے تو ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، میں پہلے جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، کیوں مجھے یہاں چھوڑ کر اب اکیلے جاؤ گے؟ کہا، یا رسول اللہ غار بہت پرانی ہے، اندر بہت سارے زہریلے کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں، کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے پہلے میں جاتا ہوں، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ابو بکر کو پہنچے لیکن آپ تو محفوظ رہے۔ یا رسول اللہ آپ تو محفوظ رہیں۔ تو ابو بکر اندر گئے، صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد جو کچھ چھید سوراخ تھے اسے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ ایسا بچ گیا جس کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا، اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور پھر حضور کو آواز دی، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، تشریف لے آئیے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور اپنا سر مبارک رکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ کہیں رحمت عالم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، حضور کے نیند میں کہیں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت کی سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرے سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے
لعاب دہن کو اس زخم والی جگہ پر لگا دیا، جس سے اللہ کے فضل سے وہ فوراً سارے کا سارا درد ختم ہو گیا۔ یہ حضور کے لعاب دہن میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ حضور نے اپنے لعاب دہن کو اس درد والی جگہ پر لگا دیا تو وہ درد ٹھیک ہو گیا۔ یہ حضور کا ایک معجزہ ہے کہ حضور اپنے لعاب دہن کو اگر کھارے کنویں میں بھی ڈال دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ کھارا کنواں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جائے۔ تو حضور کے لعاب مبارک کی یہ برکت ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی جب وہ لگایا لعاب دہن تو فوراً وہ درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اس غار میں 3 رات رونق افروز رہے۔ کتنے دن؟ 3 رات اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو جوان فرزند حضرت عبداللہ روزانہ، حضرت ابوبکر صدیق کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے تھے اور پتہ لگاتے تھے کہ قریش کی کیا تدبیر کر رہے ہیں، قریش کیا تدبیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو شہزادے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ غار کے کنارے پر روزانہ رات کو سو جاتے تھے اور رات بھر پہرا دیا کرتے تھے، اور صبح میں اٹھ کر کے وہ مکہ واپس چلے جاتے اور وہاں کی خبر لے کر کے آتے اور اس طریقے سے حضور کو آگاہ فرما دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ بھی کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے۔ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے جن کا نام عامر بن فہیرہ تھا، وہ بھی کچھ رات گزرنے کے بعد چراگاہ سے کچھ بکریاں لے کر کے آتے یا غار کے پاس، گفا کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دو کر دونوں عالم کے تاجدار اور ان کے یار غار کو پلا دیتے۔ اس طریقے سے وہ شکم سیر ہو جاتے اور اس طرح 3 راتیں گزر گئی بکریوں کا دودھ پی پی کر، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے، اور ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں تو حضرت علی تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر حضرت علی سے پوچھ گچھ کی، پوچھ تاچھ شروع کر دی، اور پھر حضور کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چھپا چھان مارا، مکہ کے ارد گرد کی ساری جگہوں کو چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ جہاں حضور جلوہ فرماتے وہاں بھی پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اللہ کی قدرت سے اللہ نے خداوندی حفاظت کا پہرا لگایا تھا، یعنی غار کے منہ پر جو گفا میں جانے کا راستہ تھا اس کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا، مکڑی نے جالا بنا دیا، اور کنارے پر کبوتری نے انڈا دے دیا، کنارے پر کبوتری نے انڈا دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے، کافر جو تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو مکڑی جالا نہیں تنتی اور کبوتر یہاں انڈا نہیں دیتا، کبوتری یہاں پر انڈا نہیں دیتی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ غار میں کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں سے واپس لوٹ چلتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ اللہ اگر اپنے محبوب کو بچانا چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے، اور اگر اپنے گستاخ کو مارنا چاہتا ہے تو نمرود جیسے شہنشاہ کو ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے۔ یہ اس کی شان اور اس کی قدرت ہے، جب بچانا چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے۔ کفار کی آہٹ پا کر کے، کفاروں کی آہٹ پا کر کے حضرت ابوبکر صدیق کچھ گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے، اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اتنا قریب آ گئے تھے وہ لوگ، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا
لا تحزن ان اللہ معنا، اے محبوب ابو بکر سے کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافر بھلے ہی یہاں پر آ گئے ہیں، ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر، ان کو جو تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر سکون اور اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا، ایسا سکون اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے، وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ اگر ہمارا کوئی دوست غم کی حالت میں ہم سے کہہ دے کہ ڈرو مت، خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمیں دلاسا ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن یہاں تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفا کی دوسری جانب نہر جاری فرما دی تھی، جنت سے نہر جاری فرما دی تھی۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہم کو پکڑ لیں گے اور ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کافر ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، اس نہر والے راستے سے نکل جائیں گے، یہ جنتی راستہ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ بنا دیا تھا، یہ سبب پیدا فرما دیا تھا۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے قلب پر، دل پر ایک سکون نازل فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہی وہ جانثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعُدُّ وَبِهِ إِذْ صَاعَدَ الْجَبَلَ۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ دو میں سے دوسرے یعنی ابو بکر جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، اور وہ یعنی ابو بکر رسول اللہ کے محبوب تھے، تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا ہے، حضور نے ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرایا ہے، اس لیے ابو بکر کا مرتبہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خصوصیت ہے۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے، اور عبداللہ ابن اریقت جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور ایک اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اریقت آگے آگے پیدل چلنے لگا، اور عام راستوں سے ہٹ کر کے ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔
دوسرے راستوں سے سفر شروع کر دیا تاکہ کافر ڈھونڈنے بھی آئے تو اس راستے پر نہ پہنچ پائے۔ اسی لیے تو اسے رکھا گیا تھا کہ نئے راستے سے لے جائے تاکہ کافر اس راستے پر نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح سفر کرتے رہے اور اہل مکہ نے اشتہار دے دیا، پوسٹر چھپوا دیے کہ جو شخص محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملے گا، 100 اونٹ اسے دیا جائے گا۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب کرتے رہے لیکن حضور کو نہیں پایا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سفر کرتے کرتے اپنی منزل پر پہنچتے چلے گئے لیکن کوئی بھی کافر حضور کو پکڑ نہ سکا اور مکہ واپس نہ لا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کے واقعات تھے جسے آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔